اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو موضوع ہے وہ سوشل میڈیا اور طالب علم سے متعلق ہے. سوشل میڈیا آج کے دور میں ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے، خاص کر نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس سے جڑی ہوئی ہے. ان نوجوانوں میں طلباء کی اکثریت بھی شامل ہے جو دن کا ایک بڑا حصہ ان ایپس پر گزارتے ہیں. بحیثیت طالب علم اور خصوصاً دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ سوشل میڈیا کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا چیزیں گریز کرنی ہے. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو آپ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اسے ان علمی ذرائع پر لگائیں جو یہاں موجود ہیں. اپنے آپ کو علمی مواد سے جوڑیں، خود بھی اگر ہو سکے تو حوالے کے ساتھ علمی مواد کو شیئر کریں. اگر آپ دینی معلومات شیئر کر رہے ہیں تو اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں. حضرت عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت خالص ہوگی تو شاید آپ کی پوسٹ پر آپ کو بہت کم لائک ملے، مگر اللہ تعالیٰ کو وہاں اجر ضرور ملے گا. آپ جو بھی بات شیئر کریں یقینی بنائیں کہ وہ سچی ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نشر کر دے، اور خاص کر حدیث آگے پھیلانے سے پہلے تو اور زیادہ اطمینان کر لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. یہ بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا اصل علمی حلقوں کا نیول بدل نہیں ہے. یہاں علم کی انتہا نہیں ہے. اس کی ایڈکشن یعنی لت سے بچیں. اس قدر مصروف نہ ہو کہ آپ اپنے فرائض سے کوتاہی برتنے لگیں. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی شیئر کریں گے یہ ہمیشہ یہاں رہے گا. ایسی چیزیں نہ پھیلائیں جو بعد میں آپ کے لیے وبال بن جائیں. ادب الاختلاف یعنی کسی کے ساتھ اختلاف کی صورت میں کیسے بات چیت کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ کیا رکھنا ہے، اور کس طرح اختلافی وجود نہیں پھیلانی، یہ سیکھیں. فتنوں سے آگاہ رہیں. جن باتوں سے متعلق علم نہ ہو ان سے گریز کریں. بحث و مباحث سے بچیں. اختلاف کی صورت میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ مقصد حق تک پہنچنا ہے، مخالف کو گرانا نہیں ہے. شخصیت پرستی سے بچیں. ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم سے اور ہماری پسندیدہ شخصیات سے بھی ہو سکتی ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر ماریہ بہن، ماشاءاللہ. آپ کا موضوع یہ تھا کہ سوشل میڈیا اور طالب علم. آپ کا موضوع سوشل میڈیا اور طالب علم ہے؟ جی سر. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی عائشہ بہن، آپ سر میرے پاس جی میں بھی تدریس کرنا چاہتی ہوں. اچھا، تو آپ کا جو اسائنمنٹ ہے وہ تیار ہے یا ابھی آپ بغیر اس کے کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر میں تیار ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیا تھا مگر میں اسکرین نہیں شیئر کر سکوں گی اس ٹائم. اچھا، کیا موضوع ہے آپ کا؟ فضول مجالس. اچھا، بارک اللہ فیک. یہ شروع کریں آپ کوئی مسئلہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کما کا ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں. آل عمران. نافرمانوں کی مجالسوں سے کنارہ کشی، ان سے لا تلقی اور ان کے میدانوں سے دوری، ان جگہوں سے علیحدگی اور گناہ گاروں کی صحبت سے اجتناب. ان کے ساتھ سفر پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ دل بہت کمزور ہوتے ہیں. کسی کی بھی مشابہت اپنانے سے انسان ویسا ہی بن جاتا ہے. اگر کوئی لوگوں کی کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں کوئی نافرمانی یا بدعت پر عمل کیا جا رہا ہو تو ایسے میں اس پر حکمت اور اچھے انداز کے ساتھ غلطی سے روکنا واجب ہو جاتا ہے. اسے چاہیے کہ بہترین انداز اور حق واضح کر دینے والے دلائل کے ساتھ نصیحت کرے تاکہ ان کے شبہات زائل ہو جائیں. اور اگر اس شخص نے ٹوکنے کی استطاعت کے باوجود نہیں ٹوکا تو وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا. لیکن اگر اس میں ٹوکنے کی بھی شک نہ ہو تو اس پر ان کی مجلس سے اٹھ جانا لازم ہے کیونکہ کسی کی بھی صحبت اور کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا الفت میلان اور غلطیوں سے چشم پوشی کرنے کا موجب بنتا ہے، بلکہ بسا کا تو دل میں ایسی مودت باعث بھی بن جاتے ہیں جو انسان کو معاش میں ڈال کر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تم پر کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیے جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تم ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں محو ہو جائیں، وگرنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت کو حوالہ بنا کر علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعوت پر بلایا جائے اور وہاں پر شراب نوشی اور موسیقی جیسی کسی خرابی کا اہتمام ہو تو ایسی دعوت میں حاضر ہونا جائز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسب اطاعت برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے. آخر میں اللہ ہمیں ایسی محفلوں کی شر سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. عائشہ بہن، اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا آمنہ بہن سے کہ آپ نے وہ کرنا ہے پروجیکٹ یا
तैयार नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी तैयार है प्रश्न। तैयार है? जी सर। अच्छा, आपका जो है वो आपके पास है, यानी आप स्क्रीन शेयर कर सकते नहीं कर सकते? जी सर, मैं कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना वो होस्ट बनाता हूँ। सर इधर मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने वर्ड फाइल में बनाई है, तो वो जूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि या तो इमेज हो या फिर पीडीएफ फाइल हो। चलें ठीक है, आप बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला नहीं, बगैर बगैर उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तदरीस का मौजू है इल्म अमानत और इल्म की ज़कात। जो दीनी तालिब इल्म है उस पर ये बात तो फर्ज होती है कि वो दीन के इल्म को सीखे, उस पर अमल करे, उसको पहचाने और उस पे पूरी तरह से अमल पैरा हो। लेकिन इसके साथ साथ एक जो तालिब इल्म है उस पर ये भी फर्ज होता है कि वो जो इल्म हासिल करे उसको मनवन वैसे ही बयान करे, उसमें खुद से अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड ना कर ले। इसी को इल्म अमानत कहते हैं। तो एक तालिब इल्म पर ये ज़रूरी होता है कि वो जो चीज़ जैसे सीखे उसको वैसे ही बयान करे। ये ना हो कि वो अपनी बात या अपनी शोहरत हासिल करने के लिए उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर दे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद अपने शोहरत के लिए, खुद मशहूर होने के लिए अपनी तरफ से या अपना नाम लेकर बहुत सी ऐसी बातें बयान कर देते हैं जिससे बात का मतलब मुकम्मल तौर पर बदल जाता है, जो इसको इल्म खयानत कहते हैं। और एक जो दीनी तालिब इल्म है उसको इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उस वक्त नुकसान दे रहा होता है जो लोग सुन रहे होते हैं, बल्कि ये अब वो लोग जब आगे पहुंच जाते हैं तो ये नुकसान बहुत आगे तक जाता है। जो अगली बात है वो है इल्म की ज़कात। इल्म की ज़कात अदा इस तरह से की जाती है कि जो इल्म सीखा जाए उसको आगे फैलाया जाए और उसकी जो तदरीस है उसको भी मनवन वैसे ही किया जाए। यानी खुद तो हम किसी चीज़ से नफ़ा हासिल कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस इल्म से दूसरों को भी नफ़ा हासिल दूसरे भी उससे नफ़ा हासिल करें। इसी तरह एक हदीस में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जो बाकी अमाल हैं वो मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन कुछ तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाकी रहती हैं। एक सदका जारिया होता है, दूसरा वो इल्म जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाएँ, और तीसरी नेक औलाद। यानी इससे हमें इल्म को आगे पहुँचाने के फ़ायदे के बारे में बताया गया है कि ये सदका जारिया की तरह रहती है कि जब तक कोई इंसान उससे फ़ायदा उठाता रहता है, हमें इसका सवाब मिलता रहता है। इस तरह से हम अपने जो इल्म है उसकी ज़कात अदा करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बस काफ़ी इतना, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बारकल्लाह। अच्छा, अब सारिम भाई भी करना चाहते हैं मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम जी शेख। जी सारिम भाई, आप करना चाहते हैं? जी जी। खैर, ये मैंने इधर से आमना बहन को ना होस्ट में हटाना था, लेकिन ये मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मामला है। अब आ गए, ठीक है। तो सारिम भाई, आपके पास वो है, आप पेश कर सकते हैं या फिर? नहीं शेख, शेयर नहीं कर सकता। पहले आप बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला नहीं। मेरा क्या मौजू है मौजू आपका? हिफ्ज़ व ज़ब्त का मकाम और हाँ अहमियत। ठीक, बिस्मिल्लाह। इल्म के मकाम और मर्तबा से शुरू किया। आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा था यहाँ से शुरू करनी है। हाँ ठीक है। इस्लाम ने शुरू ही से इल्म हासिल करने की हौसला अफजाई की। ये कुरान की पहली बुनियादी तालीम है। इसके इब्तिदाई आसार हमें इस्लाम के अहद नबी में मिलते हैं। चुनांचे ग़ज़वा बदर के कैदियों की रिहाई के लिए फ़िदिया की रकम मुकर्रर की गई थी। इनमें से जो नादार थे वो बिला मुआवजा ही छोड़ दिए गए, लेकिन जो लिखना पढ़ना जानते थे इन्हें हुक्म हुआ कि 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो छोड़ दिए जाएंगे। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम की क्या अहमियत है और इसका हुसूल कितना ज़रूरी है। कई एक बातों से इल्म के मर्तबे, मकाम और फजीलत का इल्म होता है। चंद एक दर्ज झेल हैं। इल्म अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास है। इल्म की बिना पर फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। इल्म की वजह से अल्लाह ताला दराजात को बुलंद करता है। इल्म में इजाफे के लिए अंबिया ने दुआएं की। इल्म दीन के हुसूल से जन्नत के रास्ते आसान होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्नह। इल्म की अहमियत और फजीलत का बाब तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। 1400 सदियों से इस बाब पर बेतहाशा लिखा जा रहा है। अब हम इल्म के हिफ्ज़ ज़ब्त व अहमियत और मकाम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर अली अहमद चौधरी ने अपने मज़मून हिफ्ज़ की अहमियत में लिखते हैं, अल्लाह ताला ने यूं तो इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन कुव्वत हाफ़िज़ा इनमें अहम तरीन नेमत है। इंसान मुशाहिदात व तजर्बात और हालात व वाक़ियात को अपने ज़हन में महफूज रखता और ज़रूरत के वक्त इन्हें मुस्तहज़र करके काम में लाता है। इंसान का कदीम तरीन और इब्तदाई तरीके हिफाजत हिफ्ज़ था। तदरीजन वो फ़न किताबत से आशना हुआ और तहज़ीबों के इर्तिका के साथ किताबत को फ़रोग़ हुआ। तहज़ीबों के इस नशेब व फ़राज़ के हर दौर में हाफ़िज़े की हैसियत मुसल्लम रही।
آپ کا اقتباس تو محض عام حفظ یعنی یادداشت کے دنیاوی معاملات میں دخل سے ہے۔ بہرحال حفظ علوم کے سلسلے میں مفتی شعیب اللہ کی کتاب نزہۃ الفہوم سے اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں رقم تراز ہے کہ علم انسان کی معرفت و پہچان، تربیت، زینت و عزت، امتیاز اور شان ہے، اور اس کی تحصیل کے لیے ایک بڑی ضرورت اگر عقل کی ہے تو دوسری بڑی حاجت قوت یادداشت اور حافظے کی ہے۔ اگر عقل ہو مگر قوت یادداشت نہ ہو تو علم کی تحصیل تو ہوگی مگر وہ باقی نہ رہ سکے گا، اور اگر قوت حافظہ ہو مگر عقل نہ ہو تو جو بھی یاد ہوگا وہ اس کی سمجھ سے بالا ہوگا۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ایک جانب اگر عقل کی ضرورت ہے تو دوسری جانب قوت حفظ بھی درکار ہے۔ اس اقتباس سے ہمیں علم کے حاصل کرنے میں عقل و فہم اور حفظ و ضبط کی اہمیت اور ان کا آپس میں لازم و ملزوم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حفظ و ضبط کی اہمیت پر اقوال۔ علماء اسلام کے ہاں علم کے حفظ و ضبط کی اہمیت درج ذیل اقوال سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ کچھ علماء اسلام کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا کہ علم وہ ہے کہ اگر تیرا سفینہ ڈوب جائے تو وہ تیرے ساتھ تیرنے لگے، اور علم وہی ہے جو تیرے سینے میں محفوظ ہو۔ امام آمش فرمایا کہ سارم بھائی آپ جی مکمل پڑھنا چاہتے ہیں یا جب روزہ ہے نا تو یہ نہ آپ وہ تھوڑا روزہ لگ جائے اس کی وجہ سے، تو آپ اسی پہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا پورا پڑھنا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ کہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقریباً ہے 7 صفحوں۔ بس ٹھیک ہے، کافی ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ باقی وہ پھر آپ کو میں دے دوں گا نمبر انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، جن لوگوں نے آج جو اسائنمنٹ پیش کیے نا وہ مجھے ایک میسج بھیج دے واٹس ایپ پہ کہ میں نے یہ آپ کے ساتھ اسائنمنٹ کر دیا، تاکہ میں نمبرنگ میں نا مجھے یاد رہے، کیونکہ ہر چیز یاد نہیں رہتی، آخر انسان ہے۔ اور باقی ہے کہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بڑا اچھا کیا آپ نے۔ اب میں سے کسی اور کوئی اور اسائنمنٹ پیش کرنا چاہتا ہے یا اسی پہ اکتفا کریں؟ السلام علیکم شیخ صاحب۔ عرفان بھائی آپ نے پیش نہیں کیا تھا اس دن؟ آواز نہیں آ رہی عرفان بھائی، آواز نہیں آ رہی مجھے۔ ہلو، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے عرفان بھائی کے علاوہ؟ جی شیخ آ رہی۔ اچھا عرفان بھائی، لگتا ہے آپ کا نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، اب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ ہاں وعلیکم السلام، آ رہی ہے۔ میں 1 منٹ سکرین شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے اس دن پڑھا نہیں تھا؟ نہیں شیخ۔ اچھا چلیں ٹھیک، یہ لے میں نے آپ کو مدیر بنا دی۔ یہ کلاس کب پہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے؟ جی شیخ، یہ کلاس کب تک ہے؟ یعنی مجھے ٹائمنگ کا نا تھوڑا وہ ہو گیا، کنفیوژن ہو گیا۔ یہ 7:30 بجے تک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر صحیح۔ جی ہاں، بسم اللہ کریں عرفان بھائی۔ بس میں یہ فائل کھول رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک، عرفان بھائی بسم اللہ کریں۔ اس دن بھی شاید آپ کا ایکسٹرا کچھ مسئلہ ہوا تھا۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ ہے نا موبائل سے نکل جائیں۔ جی شیخ، وہ نا پتہ نہیں کیا ہوسٹ ڈسیبل پارٹیسپینٹ اسکرین شیئرنگ کا نا میسج آ جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، بغیر اسکرین شیئرنگ کے آپ شروع کر دیں، بسم اللہ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ کریں عرفان بھائی۔ جی میں شروع کر رہا ہوں شیخ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو عنوان تھا آج کا وہ اخلاقیات کے حوالے سے تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایک ٹاپک شیخ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، وہ پٹواری اور یوتھیہ تک کا سفر۔ اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ میں نے کافی استعمال کیے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے کولیگ جو ہیں وہ مجھے کچھ الفاظ یعنی کہ بتلانا پڑے، اور میرے خیال سے ٹائم بھی کافی دیا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ایک آرٹیکل اس حوالے سے اخلاقیات پر اور بھی لکھا، سیاسی لوگ سوشل میڈیا پر سرگرم، شعبہ اخلاقیات خطرے میں پڑ گیا، ذمہ دار کون؟ شیخ آواز آ رہی ہے؟ آپ پڑھتے جائیں، بسم اللہ کریں، ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے۔ جی، تو میرے آرٹیکل کا نام ہے سیاسی لوگ سوشل میڈیا پر سرگرم، شعبہ اخلاقیات خطرے میں پڑ گیا، ذمہ دار کون؟ دیگر شعبہ جات کی طرح میدان سیاست بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس میں عوام کی طاقت بھرپور اثر و رسوخ رکھتی ہے، اس لیے اس محاذ کے سپاہی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے عوام رابطہ مہم شروع کرتے، جس میں جلسے، ریلیاں اور پوسٹر آویزاں کیے جاتے ہیں۔ اپنی پہچان کروانے کے لیے ہر دکان اور گھر میں پمفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔
मजीद तसल्ली के लिए लोगों के सीनों पर स्टिकर और बैज सजा दिए जाते हैं, गोया कि एक बड़ी रकम ईवान तक पहुंचने के लिए सर्फ हो जाती है ताकि किसी तरह कामयाबी मुकद्दर बन जाए। क्योंकि इस मैदान के उम्मीदवार हजारों की तादाद में होते हैं, इसलिए हर कोई अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक अवाम का इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करता है, मगर अवाम आज़ादी राय फलसफा के तहत अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की भरपूर हमायत करते हैं। जिसके एजेंडे से इत्तेफाक ना हो उसे वोट ना देकर रिजेक्ट करते हैं। इस तरह मुस्तरद उम्मीदवार को नाकामी से दो चार होना पड़ता है, लेकिन ये हारने वाले उम्मीदवार भी कुछ ना कुछ अवामी हमायत हासिल करने में कामयाब रहते हैं, अगरचे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो। शायर के अल्फाज में, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस कारवां में अमीर, गरीब, छोटे और बड़े सब शामिल हैं, क्योंकि कौमों का मुस्तकबिल सियासतदानों के फैसलों से वाबस्ता होता है। इसलिए ज़माना कदीम से ही सियासत अमूमन ज़्यादा ज़ेरे बहस रहने वाला मौजू रहा है, मगर अब इस बहस में कुछ तेजी सी आ गई है। सबब क्या है? वो दिन गए जब लोग इकट्ठे होने पर ही सियासत पर बात करते थे। अब फासले खत्म हो चुके, हर कोई हर वक्त राब्ते में रहता है। मौजूदा दौर ग्लोबल विलेज के नाम से पहचाना जाने लगा है। इंटरनेट की इजाद के बाद डेवलपर्स की भरपूर जिद्दोजहद से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमो और यूट्यूब जैसी दीगर राब्ते की वेबसाइट्स और एप्लीकेशन बन चुकी हैं, जो कि पैगामी रसानी का एक बेहतरीन जरिया है, जिनके इस्तेमाल ने हर शोबे से ताल्लुक रखने वालों की जिंदगी को सहल बना दिया है, जिससे रुपए और वक़्त दोनों की बचत हुई है। इसी वजह से मैदान सियासत के शख्सवार भी इनके इस्तेमाल से किसी से पीछे नहीं है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि मैदान सियासत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इखलाकियात के लिए एक नासूर साबित होता जा रहा है। सियासी उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों के नाम से ऐसे पेज और लिंक्स मिलते हैं जिन पर सियासी मुखालिफिन पर भरपूर कीचड़ उछाला जाता है। उछाले जाने वाले कीचड़ में शक्लों का बगाड़ना, झूठ का बोलना, लान तान, गालियां देना और उल्टे उल्टे नामों से पुकारा जाना जैसे नापाक जर्रात मिलते हैं। हदीस में आया है, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मोहम्मद लान तान करने वाला बदखलक और फहशगू नहीं है। इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन करार दिया है। बुलूगुल मराम हदीस नंबर 1299। मैं खुद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। फेसबुक को चलाया तो एक साहब ने ऐसी पोस्ट शेयर की हुई थी जिसमें जमात इस्लामी के सदर सराजुल हक साहब को सराजू और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह फजलुर रहमान साहब को फजलू और डीजल के नाम से, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन को वलायती खुसरा पकारा गया था। मादी करीब में वजीर रेलवे शेख रशीद साहब को शीदा टल्ली के नाम से पुकारा जाता रहा है और ये नाम आजकल सोशल मीडिया पर भी पूरी धूम धाम से चलता आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के हम ख्यालों को पटवारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वालों को यूथे जैसे अलकाब दिए जाते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ साहब को शोबाज शरीफ के नाम से नवाजा गया है और हाल ही में एक हुकूमती नुमाइंदे के गले में डब्बू का हार पहनाया गया है। दीगर बदनवानियों, झूठ, लान तान, गालियों और शक्लों का बगाड़ना वगैरह की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिनको तहरीर का हिस्सा बनाना तो दूर की बात, जुबान पर लाना भी जेब नहीं देता है। इसलिए सिर्फ इन मसालों पर ही इक्तफा करता हूँ। जाहिर है ये सब कुछ सियासी मुखालिफिन को अजियत, दुख और परेशान करने के लिए किया जाता है, मगर अपनी इज्जत तो हर किसी को महबूब होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बुरा भला कहने वाले जो कुछ कहते हैं उसका गुनाह पहल करने वाले पर है, तवक्ते मजलूम ज्यादती ना करे। ये बुलूगुल मराम की हदीस है। इसी तरह एक और हदीस में है, हजरत अबू सरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह उसे तकलीफ पहुंचाएगा और जो
کسی مسلمان کو مشقت میں مبتلا کر دے تو اللہ اسے مشقت میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد، ترمذی اور اسے حسن قرار دیا ہے، بلوغ المرام کی حدیث ہے۔ ہاں نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نظریے کو آڑ بنا کر کسی کی شخصیت پر حملہ آور ہونا کہاں کی دانائی ہے؟ اس تحریر سے قبل میں پٹواری اور یوتھیے تک کا سفر کے نام سے بھی تحریر لکھ چکا ہوں، جسے پڑھ لینا مناسب ہوگا، مگر اپنی سیاسی پارٹیوں یا آزاد امیدواروں سے اتفاق کرنے والے ان نازیبا پوسٹوں کو پورے جوش و خروش سے شیئر، لائک اور محبت بھرے کمنٹ کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ پھر اپنے کیے پر فخر کیا جاتا ہے۔ شاعر بشیر بدر نے اسی لیے کہا تھا، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ اسی طرح ڈاکٹر لیاقت علی خان نے لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق پر درس دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ مگر سچی بات ہے یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا ہے، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہر کوئی دوسرے سے بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے۔ شاعر خالد ملک ساحل نے کہا تھا، ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ردی کے اس ڈیر میں آداب پڑے تھے۔ بہرحال سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعلیم ناپید ہوگی یا جہالت پروان چڑھ گئی ہے۔ ریاست پاکستان میں تعلیم و تربیت پر ہر سال ایک بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ رقم ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مزید کہوں تو لگتا ہے کہ شعبہ اخلاقیات خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اخلاقیات کی دجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ اگر کیچڑ اچھالنے والے صاحبان کی تعلیم و تربیت پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نفرت انگیز اشتعال سے لبریز اور شر کے لباس میں ملبوس پوسٹ کو لائک، محبت بھرے کمنٹ اور شیئر کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، جن میں ڈاکٹر، پروفیسر، نامور یونیورسٹیوں کے طالب علم، مدرسہ کے فاضل حفاظ کرام یا کسی اعلیٰ عہدے پر فائز شخصیات ہیں، بھلے مانس نہیں جانتے کہ سوشل میڈیا پر لگائے جانے والی ان اخلاقیات سے گری پوسٹوں سے گناہ کا ارتکاب تو ہو ہی رہا ہے، مگر اس سے عوام میں نفرت، بغض، عداوت، دشمنی جنم لے رہی ہے، جو کہ نحوست کا باعث ہے، جبکہ اس امت محمد کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ ماشاءاللہ عرفان بھائی، بڑا آپ نے زبردست یہ ختم ہونے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحوست بدخلقی کی وجہ سے ہے، بلوغ المرام حدیث نمبر 1308۔ ایک طرف اعلیٰ سے اعلیٰ نصاب اور تعلیمی ادارے، جبکہ دوسری طرف نئی نسل کو اخلاقیات سے گرا ہوا درس دیا جا رہا ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا کہ اس ناسور کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اگر آج ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایسے نتائج بھگتنے پڑیں جو شرمندگی کا باعث ہوں۔ شاعر کے الفاظ میں، دھواں جو کچھ گھروں سے اٹھ رہا ہے، نہ پورے شہر پر چھائے تو کہنا۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ عوام ریاست کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے جان و مال، عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کرنا حکمران وقت کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے، اور یہ فلسفہ روز اول سے تاحال ببانگ دہل اور ڈنکے کی چوٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ریاست کے اہم عہدوں پر فائز لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے ناکام رہتے ہیں تو عوام کا حق بنتا ہے کہ ان سے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کریں۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ان سے جان چھڑوائیں اور آئندہ کے لیے مسترد کریں۔ مشہور شاعر رانا نے کہا تھا، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا، مگر تمام تر ذمہ داریاں حکمرانوں پر تھوپ کر عوام کا اپنے فرائض سے بری الذمہ ہو جانا درست نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معذرت خواہوں، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ عرفان بھائی، یار بڑا زبردست یار، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہترین، اللہ آپ کو چھپے رستم نکلے یار۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ماشاءاللہ، میں نے آپ لوگ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ لوگ، میں صرف عرفان بھائی کی بات نہیں کر رہا، تمام باقی جو احباب جنہوں نے پیش کیا ہے، کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگ عربی جو قرآنی آیات یا احادیث لیں تو اس کا جو عربی جو وہ ہے نا، وہ خود عربی جو لفظ ہے وہ لایا کریں اور اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟
اور دوسری بات یہ ہے عرفان بھائی کا جو بارے میں یہ کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں بار بار آپ نے اسے کہا کہ امام ترمذی نے کہا ہے حسن، اور یہ بلوغ المرام میں اس طرح یہ ایک اکیڈمک طریقے میں نا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ترمذی میں ہے اور اس کی روایت سنن ترمذی نے کی ہے، ٹھیک ہے نا، ترمذی میں موجود ہے، تو یہ اصل طریقہ۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ ابھی جنہوں نے پروجیکٹ پیش کوئی ہے جو کہ جس نے کرنا ہے ابھی، اور یہ بس کافی ہے میرے خیال میں، جنہوں نے کرنا تھا کر لیا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا نا وہ اسائنمنٹ دے دیں، اب پروجیکٹ تو اب ان کا حلال ہو گیا کیونکہ آج میرے خیال میں آج آخری کلاس ہے نا۔ جی شیخ۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کا جو سلیبس ہے نا وہ ہے وہ اس کتاب کا جو حلیت طالب علم ہے اس کا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے نا، تو اردو ترجمہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کیا تھا اور ایل ایم ایس پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے، جس کا نام ہے طالب علم کا زیور۔ وہ میں آپ کو بھی اس کا دکھا دیتا ہوں، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ دیکھیں یہ ہے کتاب طالب علم کا زیور، ٹھیک ہے نا، یہ ہے تقریباً 114 صفحات ہیں تقریباً۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے جو لٹرلی اگر ہم نے پڑھنا ہو تو وہ تقریباً ہم نے اس کے آدھے پڑھے ہیں میرے خیال میں، جتنا مجھے یاد پڑتا ہے۔ اور اس کے جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اکثر ہم نے پڑھے ہیں 2 بار تقریباً، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اسی میں سے ہمارا ایگزام ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے سب نے جنہوں نے بھی ایگزام دیے ہیں میرے ساتھ کوئز، ان کو پتہ ہے کہ میرا کتنا آسان اسلوب ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ لوگوں نے بھی کوئی پڑھنے کا مطلب آپ لوگوں کا یہ نہیں کہ آپ ایگزام کریں اور آپ پہ نمبر آئے یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انداز میں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ انشاءاللہ اس کتاب سے آئے گا۔ اب آپ مجھے یہ مت پوچھیے گا جیسے ہمارے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ یار سر جی آپ بتائیں کون کون سا سوال آئے گا، تو اب وہ استاد ہے نا سوال لکھ کے بھیج دیتے کہ بھائی جب یہ سوال آئے گا تو یہ تو بات ہی ختم ہوگی نا۔ معذرت خواہ ہوں، بس ایک ہفتے سے نا سوکھی کھانسی چل رہی ہے، ہر دوائی کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور یہ ادرک لیمون شہد بھی لگایا لیکن بس، رمضان بھی ہے، اللہ خیر کرے، دعا کرے میرے لیے اللہ مجھے شفا دے۔ اور باقی یہ کہ دیکھیں آخری جو نصیحت ہے، آخری کلاس ہماری، اللہ ہم سب کو جو ہم نے باتیں کہی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سب دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس پڑھا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور سن کے ہم سن ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے ہو جیسے کہ بس یار میں نے دیواروں کو باتیں سنا دی اور ختم، اس سے مس نہ ہو۔ نہیں، آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی، طالب علم کے آداب وغیرہ یہ جتنی بھی جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس کے اثرات آپ کی زندگی میں لاحق ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بس دائیں کان سے سنا اور بائیں پاؤں کان سے نکال دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ماشاءاللہ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ آپ کو یعنی مبارک بنائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے، آپ لوگوں کے لیے بھی مبارکباد ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، دیکھیں ابھی تقریباً آج سے 5 دن ہونے والے ہیں رمضان کے، تو ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، ہر کوئی اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ سے حساب کتاب لیا جائے۔ اچھا میری بیٹری بھی حلال ہو رہی ہے، تو تقریباً ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بند آٹومیٹک ہو جائے، تو پھر سمجھیے گا کہ آج کلاس ختم ہو گئی ہے۔ آخری نصیحت یہ ہے کہ دیکھیں رمضان اور طالب علم، ٹھیک ہے نا، یہ رمضان میں طالب علم کا، کیونکہ ہم ابھی رمضان میں گزر رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک ہمارا طالب علم کے جو کیا بولتے ہیں تو طالب علم اور رمضان، یعنی رمضان میں طالب علم کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ہلکی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، یعنی تقریباً آپ سب اکثر ماشاءاللہ طلبۃ العلم ہے تو سب کو پتہ ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود بھی بتانا پڑتا ہے، کیوں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو یاد دلاؤ، کیونکہ یاد دلانا ہے سے انسان کو یاد آ جاتا ہے، جیسے کہ تنفع المؤمنین۔ تو اسی باب سے یہ ہے کہ دیکھیں رمضان ایک آپ کے لیے ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی، گولڈن چانس ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ جو بندہ رمضان میں، جو طالب علم رمضان کو صحیح طریقے سے نہیں یعنی اس سے استفادہ کرے گا تو، اور اپنے آپ کو نہیں بدلے گا رمضان میں، تو وہ اپنے آپ کو کب بدلے گا، ٹھیک ہے،
اور رمضان جیسے کہ ایک شیخ ہے وہ بولتے تھے لا تکن مسلمان رمضانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ آپ رمضانی مسلمان بن جائیں، یعنی رمضان آیا تو ماشاءاللہ یار آغا نہیں کرو یار بند کرو، نہیں آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ رمضان جیسے آئے تو آپ نا یعنی یہ نہیں کہ آپ رمضان میں مسلمان بنے رمضان کے بعد بھڑک جائیں چاہے طالب علم ہو نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ رمضان صرف ایک روزہ رکھنے کا نام نہیں، رمضان ہے آپ کا لائف سٹائل، یعنی پورا جو زندگی ہے نا پورے باقی 11 مہینے وہ اس طرح ہونے چاہیے جیسے رمضان میں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ نوافل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایسے ہی آپ کی نا پوری زندگی اس طرح ہونا چاہیے، یعنی یہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایگزامپل آپ کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے کہ پوری زندگی آپ کی اس رمضان کے لیے رمضان کی طرح ہونی چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ فرائض نماز بھی پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ طالب علم ظہر کی نماز کو چھوڑ دے، عصر کی نماز کو چھوڑ دے، لیکن تراویح ہے تو ماشاءاللہ، ہاں، اور یہ بھی نہیں کہ یار انسان رمضان کے شروع میں تو ماشاءاللہ بڑا چوق چوبند چست ہوتا ہے اور ہر چیز میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے، اس کے لیے چاہیے کہ انسان ایک انداز میں یعنی اندر ہے نا کیا بولتے ہیں ایمانی ٹیکا لگوائے، ٹھیک ہے نا، ہر ہر روز اپنے اوپر اپنی ایمانی ٹیکا لگائے، اور وہ ایمانی ٹیکے کیا ہے، وہ ایمانی ٹیکے ایمانی ٹیکے یہ ہیں کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں رمضان کے متعلق، فضائل رمضان، وہ پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر اس کا احساس رکھے، یعنی احساس دلائے، اور یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا کبھی کبھی بھی کوئی یہ نہ سوچ کر میں بس یعنی اس میں ایک اخلاص کا عنصر آہستہ آہستہ اصل میں ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یار بس میرے معاشرے میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میرے ابو امی روزہ رکھ رہے ہیں، گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک انداز میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو پیئر پریشر، یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں انگلش میں، اس انداز میں رکھ دیا، اس عادت سمجھ کے نہیں، باقاعدہ آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے لیے رکھیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے ایمان کے طور پر، واحتسابا للاجر، یعنی اجر کے لیے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کلین چیک ہے، کلین چیک ہے، یعنی ابھی ہمیں دنیاوی کیا بولتے ہیں بلینک چیک چاہیے، ٹھیک ہے، دنیاوی بلینک چیک چاہیے کہ یار میں خود اس میں بلین یا لاکھوں لکھوں، لیکن جب اللہ آپ کو ایک گولڈن چانس دے رہا ہے کہ یار تم یہ کرو تو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف، چاہتا ہر کوئی یہی ہے، لیکن عمل کرنے والا کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے یار میرے گناہ معاف ہو جائے، لیکن عمل کرنے میں ہم سب سست ہیں، ہر چیز میں چست، صرف نماز میں اور اچھے اعمال میں ہم چست ہو جاتے ہیں، ہم ہر وقت یہ دعویٰ کرتے کہ میں طالب علم ہوں، میں شیخ ہوں، میں محقق ہوں، میں محدث ہوں، لیکن عمل دیکھا جائے تو نعوذ باللہ وہ ایک عام آدمی سے بھی گرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض جو طلبۃ العلم ہے ان کی عبادات اور اعمال ایک عام آدمی سے کم تر ہے، حالانکہ اس کے جو عبادات اور اعمال ہے وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہونے چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس کو فضائل کا پتہ ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اب وہ اس بحث میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ سنت ہے، یہ نفلی ہے، اگر نہیں کرے تو یعنی کیا بولتے ہیں گناہ نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ثواب نہیں چاہیے، آپ کو افضل چیز نہیں چاہیے، اور وہ جو ایک عام آدمی ہے اگر آپ اس کو کہے کہ یہ افضل ہے وہ وہی کرتا جاتا ہے زندگی بھر، لیکن ایک طالب علم کو جب پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، یہ لازم نہیں ہے، تو وہ اس میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو یہ ایک انداز میں اس کے لیے وہ علم وبال جان نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو جب پتہ چلے کہ یار یہ نفلی عبادات ہے، اس کے اتنے زیادہ یعنی سختی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، طالب علم کیا کرتا ہے کہ بس خلاص کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بعض طلبہ علم اس طرح کرتے ہیں، تو یہ ایک انداز میں آپ کے لیے علم ہے نا فائدے کے بجائے نقصان، ٹھیک ہے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ حکمی طور پر، لیکن افضل طور پر طالب علم کو ہر وقت سب سے افضل اور سب سے بہترین عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں بعض جو یعنی اصل چیز رمضان میں جو بدلنے کی ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہے آپ کا دل، دیکھیں ہم لوگ نا ہر چیز کا چیک اپ کرواتے ہیں، ہاں؟ اور اگر دل کا چیک اپ کرانا ہو کیا بولتے ہیں اس کو کارڈیولوجسٹ، پتا نہیں، دل کا جو ماہر طبیب ہے وہ لاکھوں لیتا ہے آپ کے اس کے آپریشن کے، لیکن ہم نے جو اصل جو ہمارا دل کا چیک ہے معنوی روحانی اسپرچل وہ ہم کرتے ہی نہیں، اس کو ہم نے پھینکا ہوا ہے،
ایک کونے میں، نہ اس کا کوئی چیک اپ کرتے ہیں کہ یار یہ میرا جو اصلی دل ہے، جو روحانیت ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر ہم مردے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹس سے مچ نہیں ہوتا، قرآنی آیات پڑھے جا رہے ہیں، حدیث پڑھے جا رہے ہیں، انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی دو آنسو نہیں آ رہے۔ یہ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا کہ نعوذ باللہ پتھر سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ اللہ ہم لوگ کو معاف کرے، یہ کہیں ہمارے لیے ایک عذاب ہے ایک انداز میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے ایک عذاب اس انداز میں کہ ہمارے دل مردے ہو چکے۔ تو اپنے دلوں کو، اپنے ضمیر کو زندہ کریں، اور کس طرح کریں گے؟ وہ آپ جو عبادات کر رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، احساس اور شعور لائیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی یار۔ لیکن ہمارا مسئلہ اب یہ دیکھیں نا، تو اس لیے دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ تراویح میں دیکھیں بزرگ لوگ پہلے صف میں، اور نہ وہ شکوہ کرتے ہیں نہ شکایت کرتے ہیں، لیکن طالب علم یا جو علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ دوسرے تیسرے صف میں آ رہا ہے، وہ پہلے رکعت چھوڑ دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کو کچھ کہے تو وہ الٹا سنا دیتا ہے، ہاں؟ اور ابھی آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جم جانے والے باڈی بلڈرز، ہفتے میں 5-6 دن وہ ماشاءاللہ جم چڑھا ہوتا ہے اس کو باڈی بلڈنگ کا، لیکن جیسے ہی وہ وقت آتا ہے نماز کا شکوہ کرتا ہے، یعنی سستی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ امام کو بولتا ہے کہ امام صاحب تھوڑی نماز میں ہلکا کر دو یار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سر فی القلوب ولیس فی الابدان، سیکرٹ اور راز اس چیز کا جسموں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہری جسم میں نہیں ہے، بلکہ اصل راز ہے دل میں۔ جس کا دل پاورفل ہوگا وہ شکوہ نہیں کرے گا، چاہے وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو، اور جس کا دل مردہ ہوگا لیکن جسمانی طور پر مضبوط ہوگا وہ شکوہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اصل چیز مضبوط ہونی چاہیے وہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم لوگ کو ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور باقی آپ لوگ کو یہی نصیحت ہے کہ ان آداب کو آپ نے اپنی زندگی کا ایک لائف سٹائل بنانا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کو آپ ایک مرتبہ ضرور پورا پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ کتاب کیا ہے، اس کے کیا آئیڈیاز ہیں، اور اس کے کیا اعمال کرنے والے ہیں، اور کون سے ہیں جو محل نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا، سیکھنا، سکھانا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو میں بولنے والا ہوں میرے لیے یعنی اللہ یہ توفیق بنائے کہ، اور یہ سبب بنائے کہ میں اس کو پڑھاتے ہوئے اس کے اوپر خود بھی عمل کروں، اور آپ لوگ بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے جو استاد ہیں مجھ جیسے حقیر فقیر، ان کے وہی اپنے نمازوں کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم دعا کے بہت محتاج ہیں، صاف بات ہے۔ اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے اساتذہ کو وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ فزیکلی نہ ملتے ہوں، چاہے وہ فزیکلی کبھی سلام دعا نہ ہو سکتی یا بھول جائے انسان، لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے اپنے اساتذہ کو جو آپ کو ایک لفظ بھی پڑھا دے، ٹھیک ہے نا۔ امام احمد بن حنبل مرتے دم تک امام شافعی کے لیے ہر نماز میں دعا کیا کرتے، تو اپنے بیٹے، ان کے بیٹے نے جب پوچھا امام احمد بن حنبل سے، والد محترم آپ کو میں نے دیکھا ہر نماز میں آخر میں اگر کوئی دعا کرنی ہے تو آپ امام شافعی کے لیے دعا کرتے، کیا معاملہ ہے؟ بولتے کہ یا ولدی لولا الشافعی لما راح احمد ولا جاء، یعنی اگر امام شافعی مجھے نہ پڑھاتے یا میں ان سے نہیں سیکھتا یا امام شافعی نہ ہوتے تو تمہارا یہ جو باب جس کو سب امام امام کہتے ہیں وہ کسی کھاتے کا نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی استاد آپ کو ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں ان کو کبھی کبھی یاد کیا کرے، ان سے دعا کیا کرے، ضروری نہیں کہ آپ ان کی تعریفیں کریں یہ کریں، لیکن کیونکہ ان کا حق ہوتا ہے ایک انداز میں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے توفیق دے اور مجھے شفا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یعنی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اور آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طرف سے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اور چوتھی بات ایک اور یہ آخری بھی، آپ لوگ فقہ الصیام ہے نا، یعنی روزے کے احکام، وہ بھی آپ لوگ ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یار روزہ جو ہمارا گزر رہا ہے وہ اس کے کیا احکام۔ بارک اللہ۔ ہے کسی کو کوئی سوال ہے یا ہم بند کر دیں یار؟ ویسے بھی یہ احباب، بارک اللہ فیکم، میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے ماشاء اللہ۔
سب اہل علم بنیے ہیں. میں مذاق کر رہا ہوں. بارک اللہ فیکم. اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے, کامیابیاں کامرانیاں عطا کرے, اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا جنت میں جاتے ہوئے حوض کوثر سے اللہ آپ کو آب کوثر پلائے, اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے, جس نے وہ پی لی اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی. اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں سے بنائے. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.